بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، شعبان المعظم کا چاند نجف اشرف میں، کربلا معلی میں، عراق میں نظر آ چکا ہے، اور امید ہے کہ دیگر ممالک میں بھی جہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر بھی شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا ہوگا یا کل نظر آ جائے گا۔ تو شعبان المعظم انتہائی مقدس مہینہ ہے، عظیم الشان مہینہ ہے، اس کے بہت ہی زیادہ فضائل اور مناقب ہیں۔ شعبان المعظم اللہ کے رسول کے ساتھ منسوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، شعبان شہری من صام یوما من شہری وجبت لہ الجنہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جس بندے نے اس مہینے میں روزہ رکھا ہے، وجبت لہ الجنہ، جس نے میرے مہینے میں روزہ رکھا ہے اس کے لیے بہشت واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام، سید الساجدین علیہ السلام، جب بھی یہ شعبان المعظم کا مہینہ آتا اپنے اصحاب کو اکٹھا کرتے اور اپنے اصحاب کو اپنے ساتھ بٹھا کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اصحابی اتدرون ما ھذا الشہر، اے میرے اصحاب کیا جانتے ہو کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے، یہ مہینہ کس عزت والا مہینہ ہے، یہ کس عظمت کا مہینہ ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دیا کرتے، ھذا شہر شعبان، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، شعبان شہری فصوموا ھذا الشہر حبا لنبیکم، فرماتے ہیں کہ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں روزہ رکھو اپنے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، وتقربا الی ربکم، اور اپنے پروردگار کی قربت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھو۔ اس مہینے کے جتنا بھی فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں، بہت ہی زیادہ روایات ہیں اس مہینے کی عزت و عظمت کے حوالے سے۔ اس مہینے کے کچھ اعمال ہیں جو خاص ہیں، شب و روز کے ساتھ خاص اعمال ہیں۔ پہلی شعبان کا خاص عمل ہے، 2 شعبان کے خاص اعمال ہیں، 3 کے اعمال ہیں، یہ مفصل کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو اعمال عامہ کہلاتے ہیں، جو پورے مہینے میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ان عام اعمال میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں روزانہ جس بھی دن آپ چاہیں 70 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، اس ذکر کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرا عمل بھی 70 مرتبہ ہے، تعداد اس کی 70 ہے، اور ان اعداد کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ اعداد روایات کے اندر وارد ہوئے ہیں اور ان کی خاص تاثیر ہوتی ہے۔ اگر امام علیہ السلام نے 70 بیان کیا ہے تو نہ 69 کرنا ہے نہ 71 کرنا ہے، 70 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ دوسرا عمل بھی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس ذکر کو بھی، اس ورد کو بھی 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شعبان المعظم کی پہلی کو پڑھیں، 2 کو پڑھیں، 3 کو پڑھیں، جس دن بھی پڑھیں 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا عمل اس مہینے کا صدقہ دینا ہے۔ صدقہ ہر مہینے میں مستحب ہے، ہر وقت مستحب ہے، لیکن کیونکہ مہینہ عظیم ہے تو اس لیے صدقہ کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ شدت سے تاکید کی گئی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے
صدقہ کے ذریعے سے محفوظ کر رکھے اور صدقہ اس کے لیے ڈھال کی صورت بن جائے۔ چوتھا عمل 1000 مرتبہ پورا کرنا ہے، مطلب مکمل مہینے میں 1000 عدد پورا ہونا چاہیے۔ پورے مہینے کے اندر شعبان کے یکم سے لے کر شعبان کے آخر تک 1000 عدد پورا کرنا ہے، اور وہ یہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ اور اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے جو ہر شعبان المعظم کے خمیس کو پڑھنا ہے، جمعرات کو پڑھنا ہے، ہر جمعرات یہ ذکر پڑھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ہے جو ہر جمعرات میں پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد، الحمد 1 مرتبہ، الحمد کے بعد 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سلام۔ باقی طریقہ کار وہی ہے جو نماز فجر کا طریقہ ہوتا ہے، 2 رکعت نماز۔ اس کے بعد جو بھی حاجت طلب کی جائے گی اللہ کی ذات اس حاجت کو پورا فرمائے گی۔ چھٹا ذکر، اس مہینے میں کثرت سے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھنا ہے، صلوات بھیجنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 7واں عمل جو اس مکمل مہینے میں کیا جا سکتا ہے وہ ہے ہر دن کے زوال کے وقت دعا ہے، امام سجاد علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھنا ہے، اس دعا کو سننا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس دعا کو اپنے اس یوٹیوب چینل شیعہ پوائنٹ پر اپلوڈ کر دیں گے، اگر ہو سکے تو وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اس دعا کو مفاتیح الجنان کے اندر بھی مذکور ہے، وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان پر پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔